بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک زاہد نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ سنی کہ انسان کے مقدر میں جس قدر رزق ہے وہ اس کو ضرور ملتا ہے، چاہے وہ چاہے یا نہ چاہے، اس لیے اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے۔ اس زاہد نے توکل کے سبب رزق ہونے کو آزمانے کی خاطر شہر سے بہت دور ایک پہاڑ کے پیچھے جا کر ڈیرا لگا لیا کہ میں دیکھتا ہوں کہ میرا رزق کیسے میرے پاس آتا ہے، تاکہ رزق کے بارے میں میرا اعتقاد مضبوط ہو جائے۔ اس زاہد نے اس جگہ پر ڈیرا لگا دیا جہاں سے کبھی کوئی ذی روح بھول کر بھی نہ گزرا تھا، یعنی بظاہر اس نے روزی کے حصول کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کیا جہاں پر کبھی کسی انسان کا گزر نہ ہوا تھا اور نہ ہی وہاں پر کھانے پینے کی چیزیں موجود تھیں۔ وہ زاہد اس جگہ پر جا کر لیٹ گیا، سارے دن تک پڑا رہا۔ اتفاق سے ایک قافلہ اپنا راستہ بھول گیا اور پہاڑ کی اس جانب نکل آیا جدھر یہ زاہد پڑا سو رہا تھا۔ وہ قافلے والے اس کے پاس آئے اور اس نے جان بوجھ کر خاموشی اختیار کر لی۔ قافلے والے آپس میں کہنے لگے کہ یہ شخص تنہا یہاں پر کیا کر رہا ہے؟ نہ یہ کوئی راستہ ہے اور نہ ہی یہاں پر کوئی کھانے پینے کا سامان جہاں پر یہ پڑا ہوا ہے۔ حیرت ہے کہ پتہ نہیں یہ مردہ ہے یا زندہ ہے کہ بھیڑیے اور دشمن سے بھی اس کو ڈر نہیں لگتا۔ قافلے والوں نے پھر اس زاہد کو ہلایا جلایا۔ زاہد نے بالکل آنکھ نہ کھولی اور جان بوجھ کر چپکا ہو رہا۔ قافلے والوں نے آپس میں کہا کہ بیچارہ فاقہ کشی کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا ہے، چنانچہ وہ روٹی اور ایک برتن میں شوربہ لے کر آئے تاکہ اس کے منہ میں ڈالیں۔ زاہد نے جان بوجھ کر اپنے دانت سختی سے بند کر لیے تاکہ رزق کے وعدے کی سچائی دیکھ سکے۔ قافلے والوں کو اس پر بڑا ترس آیا کہ بیچارہ بے سر و سامانی کی حالت میں بھوک کی وجہ سے موت کے منہ میں جا رہا ہے۔ چونکہ زاہد نے اپنے دانت سختی سے بھینچے ہوئے تھے، اس لیے انہوں نے ایک چمچ کے ذریعے اس کے دانتوں کو کھولا اور شوربے میں روٹی بھگو کر ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کے منہ میں ڈالی۔ اس زاہد نے اپنے دل میں کہا کہ اے دل، اگرچہ تو خاموش ہے مگر تو سب راز جان گیا ہے اور یہ اپنی حالت اب نخرے کے طور پر کر رہا ہے۔ اس کے دل نے جواب دیا کہ بے شک میں جان گیا ہوں اور اب قصدن یہ کر رہا ہوں۔ مجھے علم ہو گیا ہے کہ جانو جسم کا رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ بعد میں جب قافلے والے زبردستی اس زاہد کو کھانا کھلا چکے تو وہ زاہد اٹھ بیٹھا اور کہنے لگا کہ میں نے رزق کے معاملے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو آزمایا اور وہ بالکل سچ ہے۔ قافلے والوں نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا، اے نادان، اللہ تعالیٰ نے تجھے ہاتھ اسی لیے دیے ہیں کہ ان ہاتھوں سے کام کر، اپنا بھی بھلا کر اور کما کر دوسروں کی بھی مدد کر۔ دوستو، بے شک رازق اللہ تعالیٰ ہی ہے، رزق اللہ تعالیٰ ہی عطا کرتا ہے، لیکن انسان کے بس میں صرف یہ ہے کہ وہ اپنی محنت کو جاری رکھے۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر بھی کریں گے۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔